میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کا وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب این ٹی راما راؤ کو انہی کے پارٹی کے لوگوں نے ان سے بغاوت کی اور ناڈیلا بھاسکر راؤ مرحوم قائد سالار ملت سے آ کر کہا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میری تائید کیجئے اور آپ جو کچھ بھی چاہتے ہیں، جو آپ کے شرائط ہیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مرحوم قائد نے ناڈیلا بھاسکر راؤ سے وہ تاریخی جملہ کہا اور کہا کہ بھاسکر راؤ صاحب، میں اور میری پارٹی آپ کی تائید کرنے کے لیے تیار ہے، آپ چیف منسٹر بن جائیے، اور ہماری شرف سے یہی ہے کہ آپ مجھے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مجھے ایک میڈیکل اور انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دیجئے۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے جب مرحوم قائد نے یہ بات کہی تو سب تعجب کر رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب حکومت بدلتی ہے اور حکومت کو ایم ایل ایز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیشہ سیاست کا یہ نظام رہا کہ اس وقت ہر ایم ایل اے اپنی ایک قیمت لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مرحوم قائد نے کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑے پر مجھے پرمیشن دے دیجئے۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ نے کہا کہ سالار، یہی الفاظ ناڈیلا بھاسکر راؤ کے تھے کہ سالار، میں آپ کو پرمیشن بھی دیتا ہوں اور بھی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو قائد نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف یہ کالجز کھولنے کی اجازت نامہ دے دیجئے۔ اس وقت بھی مجلس اتحاد المسلمین کے مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس وقت بھی ایک بڑا طبقہ تھا جو اپنے آپ کو بڑا قابل اور تعلیم یافتہ سمجھتا تھا۔ وہ بڑے رئیس تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، مگر تعلیم اتنی نہیں تھی کہ ان کے سینوں میں غریب مسلمانوں کا ایک دھڑکتا ہوا دل ان کو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صلاح الدین اویسی، آپ کیسے یہ کالجز کو چلائیں گے؟ ایک دعوت ہوئی تھی، میرا بچپنا تھا، میں بھی مرحوم قائد کے ساتھ گیا تھا۔ اس زمانے میں مرحوم قائد کے پاس جیپ تھی، ہم گئے اس دعوت میں، شہر حیدرآباد کے بڑے بڑے رئیس لوگ اس میں شامل تھے، بہترین کھانا ہوا، اور کھانے کے بعد حسب روایت یہ تمام دانشور لوگ اپنی دانشوری کا ثبوت دیتے ہوئے سالار ملت سے کہا کہ صلاح الدین اویسی صاحب، یہ کالجز کا اجازت تو آپ نے لے لی، اس کو آپ نہیں چلا سکتے، یہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس کو چلائیں گے، آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ مرحوم قائد نے ان تمام لوگوں کی باتوں کو صبر کے ساتھ سنا، بلکہ مرحوم قائد صبر کر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ بجائے رائے یا دینے کے یہ مرحوم قائد کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سالار نے صبر کیا اور کہا کہ آپ تمام نے اپنی رائے دے دی، اب میں سوچوں گا اس بارے میں۔ مرحوم قائد خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر جب واپس ہو رہے تھے اپنے گھر کو، دوسرے دن دارالسلام پر قائد تھے، میں بھی بڑا شوق کے ساتھ اس دن گیا تھا، اور مرحوم قائد نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ کل یہ تمام ذمہ داروں نے جو اپنی نام نہاد دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ تعلیمی اداروں کو نہیں چلا پائے گی، دارالسلام کی سرزمین وہ چھوٹا سا دفتر گواہ ہے کہ مرحوم قائد نے کہا تھا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے، سالار نے کہا کہ دیکھنا انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین یہ کالجز کو قائم کرے گی، کامیابی سے چلائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ جن حضرات نے مجھ پر اور میری جماعت پر انگلیاں اٹھائیں کہ ہم نہیں چلا پائیں گے، ایک دن یہ خود دارالسلام پر آ کر اپنی اولاد کے لیے ایڈمیشن کا مطالبہ کریں گے۔ اور تاریخ نے دیکھا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ اس دعوت میں جن حضرات نے مجلس اتحاد المسلمین اور قائد محترم پر انگلیاں اٹھائی تھیں وہ خود آ کر اپنے اپنے ایڈمیشن کی بات کرتے تھے. میرے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا. یہ جو آج تعلیمی ادارے قائم ہیں ان کے قائم کرنے میں مرحوم قائد اور ان کے ساتھیوں نے بڑے خون کے آنسو بہائے. ہر حکومت جو آتی این ٹی راما راؤ دوبارہ چیف منسٹر بنے تو انہوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی نے میرے خلاف ووٹ دیا, میں یہ کالجز کا پرمیشن کینسل کرتا ہوں. مرحوم قائد کورٹ کو گئے اور کورٹ سے جا کر کہا کہ میں نے یہ تعلیمی ادارے ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن اور آئین اور سمویدھان کے تحت آرٹیکل 30 کے تحت قائم کیے ہیں. یہ 1984-85 کی بات ہے. مرحوم قائد نے کہا کہ ہندوستان کی دفعہ 30 کے تحت میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کالجز کا قیام عمل میں لایا ہوں. کورٹ سے کامیابیاں ملی, ہائی کورٹ سے, تو این ٹی راما راؤ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی. پھر اس کے بعد این ٹی راما راؤ کی حکومت گئی, کانگریس کی حکومت آئی تو حسب روایت یہ پاپی پھر سے مجلس اتحاد المسلمین کے اس پرمیشن کے خلاف جیو دے دیا کہ ہم کینسل کرتے ہیں. پھر مرحوم قائد ہائی کورٹ کو گئے, سپریم کورٹ کو گئے. ہر مرحلے پر مجلس اتحاد المسلمین نے ان تعلیمی اداروں کے قیام اور اس کو باضابطہ چلانے کے لیے بہت محنتی اور قربانیاں دیں. الزام برداشت کرنے پڑے, لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے, مگر الحمدللہ یہ تعلیمی اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم ہوا. آج آپ دیکھتے ہیں ایک 25-30 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی ادارے قوم اور ملت کے نوجوانوں کی تعلیمی مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے, روشن کرنے کے لیے یہ تعلیمی ادارے اپنی ایک تاریخ بنا چکے ہیں. آج یہی کام مرحوم قائد نے شروع کیا. اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل, یہ دارالسلام بینک کی شاخیں, یہ تمام مرحوم قائد کی قیادت میں یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں. میرے بھائی مرحوم قائد اپنی زبان سے اپنی تقاریر میں بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے ادارے قائم کیے, ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے خدمت یا ریکارڈ کے کارنامے پیش نہیں کر سکتی. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. مگر اس سے بڑا کام جو سالار ملت نے کیا, جو ہمارے لیے بحیثیت یہ ایک سیاست دان اور مجلس اتحاد المسلمین کے خادم کے, جو میری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے, جو میں اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پیغام دیا کہ وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر اپنے تعلیمی مسائل کو حل کرنا ہے, وطن عزیز میں مسلمانوں کو اگر انصاف ملنا ہے, وطن عزیز میں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان کی آئین کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے, وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اپنی مساجد اور اپنی شریعت کی حفاظت کرنا ہے, وطن عزیز میں ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو ظالم حکمرانوں سے, ان کے ظلم سے بچنا ہے, تو ضروری ہے کہ ہم ایک سیاسی طاقت بنے, ایک سیاسی قوت کو حاصل کریں. یہی کام, یہی بات مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت نے کیا اور پیغام دیا. میرے بھائی جو کام آج سرزمین دکن پر تلنگانہ میں مجلس اتحاد المسلمین نے کیا, ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مظلوم مسلمان اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہاں پر سالار ملت نے یہ تمام کارنامے انجام دیے, یہ تمام ادارے قائم کیے, اور نہ صرف قائم کیے بلکہ اپنی سیاسی قوت میں اضافہ کیا, کامیابیاں پر کامیابیاں حاصل کی. مجلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگائے گئے, بابری مسجد کا الزام لگایا گیا. ہندوستان کی سیاست میں کوئی بھی ایسا مسلمان قائد نہیں ملے گا جس پر الزام لگایا گیا تھا. تو مرحوم قائد سالار ملت نے مکہ مسجد کی مبارک سرزمین پر جمعۃ الوداع میں اپنے سر پر قرآن اٹھا کر قسم کھا کر کہا, اور سالار ملت نے کہا کہ میں نے بابری مسجد کا کوئی سودا نہیں کیا. مرحوم قائد نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ, جو لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دے, ان کی آل اولاد کو تباہ و برباد کر دے. دنیا نے دیکھ لیا کہ مرحوم قائد نے جو قسم کھائی اللہ نے اس کی لاز رکھ لی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
ہندوستان کی سیاست میں کوئی اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکتا. ہاں کوئی جوکر نقل کر سکتا ہے، مگر نقل کرنے سے کوئی سالار ملت، کوئی جو بلندیاں، جو کامیابی اللہ نے دی وہ حاصل نہیں کر سکتا. یہ کام سالار ملت نے کیا. اب ہم کو اگر صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو سب سے پہلے، محبان مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنی جماعت کو مضبوط کرنا